ڈالروں سے بھرا ہوا ایک کنٹینر ہر کچھ عرصے بعد امریکی فیڈرل ریزرو سے نکلتا ہے اور مشرق وسطیٰ کے ایک ملک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 دہائیوں سے جاری تھا کہ اچانک ایران پر حملہ ہو گیا اور پھر امریکہ نے ان پیسوں کی فراہمی روک دی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ملک کون سا ہے؟ امریکہ اس کو پیسے کیوں دے رہا تھا اور اب یہ پیسے کیوں روکے گئے ہیں؟ یہ ملک عراق ہے، جس کو امریکہ 2003 کے حملے کے بعد سے نقد امریکی ڈالر فراہم کر رہا ہے۔ مگر یہ کوئی احسان نہیں تھا، بلکہ یہ پیسے عراق سے نکلنے والے اس تیل کے ہیں جس کے پیسے دنیا بھر سے امریکہ وصول کرتا ہے، اور پھر تھوڑے تھوڑے کر کے یہ پیسے عراقی حکومت کو فیڈرل ریزرو سے فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈالر کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ مگر ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 2 دفعہ امریکہ ان پیسوں کی فراہمی روک چکا ہے، اور اس کا مقصد ہے عراقی حکومت کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ ایرانی حمایت یافتہ گروپس جو عراقی فوج کا حصہ بھی ہیں کے خلاف کارروائی کرے۔ یعنی لبنان اور یمن کے بعد اب ایک اور ملک ہے جہاں سے نہ صرف امریکی مفادات پر حملے ہو رہے ہیں بلکہ جواباً امریکہ بھی وہاں موجود حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایرانی حمایت یافتہ گروپس کی عراق میں موجودگی کی بات کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے گروپ کا نام ہے کتائب حزب اللہ، جو کہ عراقی ملٹری فورس پاپولر موبلائزیشن فورس یا حشد الشعبی کا حصہ ہے، اور جس کو بنانے کا مقصد داعش کے عراق اور شام میں بڑھتے اثر و رسوخ کے خلاف عوامی بیداری اور مزاحمت کو تیار کرنا تھا۔ ان گروپس کو ابتدا میں امریکہ اور عراقی حکومت دونوں کی حمایت حاصل تھی، مگر اب اس کو عراق کے ایکسس آف ریزسٹنس کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کو امریکی حملے میں نشانہ بنانے کے فوراً بعد عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ ان گروپس کی جانب سے عراق اور دیگر ممالک میں موجود کئی امریکی بیسز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جواباً امریکہ کی جانب سے بھی ان گروپس پر فضائی حملے کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ عراقی حکومت کو اس گروپ کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ مگر مؤثر کارروائی کے نہ ہونے اور حملوں کے جاری رہنے کے بعد امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے فروری 28 کو شروع ہونے والی ایران جنگ کے بعد سے یہ دوسرا موقع ہے کہ امریکہ نے $500 ملین کی یہ شپمنٹ روک دی۔ یہ شپمنٹ اس لیے بھی اہم ہے کہ عراقی حکومت کے 90 سے 95% بجٹ کا انحصار اسی پیسے پر ہے، جس کے ذریعے وہ نہ صرف ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن دیتے ہیں بلکہ درآمدات اور کئی اہم امور میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی وہ پیسہ اور میکانزم ہے جو امریکہ کو عراق پر قبضہ ختم کرنے کے بعد بھی ایک اہم لیوریج دیتا ہے، جس کے ذریعے وہ عراقی حکومت کے فیصلوں کو کنٹرول کرتا ہے، پھر چاہے حشد الشعبی کے خلاف کارروائی کا دباؤ ہو یا پھر عراقی عوام کے ووٹ سے جیت کر آنے والے وزیر اعظم نوری المالکی، جنہیں ایران کے قریب سمجھا جاتا تھا، کہ انتخاب میں رکاوٹ۔ یہ پہلا موقع بھی نہیں جب امریکہ نے اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا ہو، بلکہ سن 2020 میں جب عراقی حکومت نے امریکی افواج کو ملک سے نکل جانے کا کہا تھا، تب امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ وہ جواباً فیڈرل ریزرو سے آنے والے اس پیسے کو روک دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عراقی حکومت ایرانی حمایت یافتہ گروپس کے خلاف کارروائی کرتی ہے، جس کا شدید عوامی دباؤ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اگر نہیں تو کیا وہ امریکی ڈالروں کے بغیر ملک کی معیشت کو چلا پائیں گے؟ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔